سورہ اعراف اور آیت 54، یہ نیا رکوع شروع ہوگا. یہ 7ویں صورت ہے سورہ اعراف. رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت 54. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت وانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 54 ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ایک بڑی کمپریہنسو سی یہ آیت ہے. یہ مختلف جو امور ہے ان کا یہ احاطہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو ارشاد فرمایا انا بے شک ربکم اللہ، رب کے ساتھ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے کم، تمہارا. ربکم رب تمہارا کون ہے؟ اللہ. الذی اس میں موصول ہے جس نے خلق پیدا کیا، سماواتی سما کی جمع ہے کیونکہ 7 سماوات آتا ہے نا، 7 آسمان. والارض اور زمین فی 6 ایام، 6 کو کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 10 تک کاؤنٹنگ سب کو آنی چاہیے.
کیونکہ 10 تک تمام جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں. واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. عشرہ و بشرہ یہ سارے لفظ ہیں قرآن میں نا. تو ستہ 6، 6 ایامن یوم کی جمع ہے، 6 دنوں میں. ثم پھر استوا، مستوی ہو گیا، جلوہ فروز ہو گیا، برجمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے علی العرش، اپنے عرش پر. پھر فرمایا یغشی اللیل النہار، یغشی غشا سے ہے نا، غشا کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو. وہاں 30ویں پارے میں ہے نا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی یغشی. لیکن جو کیا خوبصورت زبان ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو غشی پڑ گئی، دیٹس دا سیم تھنگ. وہ اس لیے کہ غشی ڈھانپ لینا نا، کوئی چیز اس کے ہوش و حواس کو ڈھانپ لیتی ہے، ہی بیکمس انکانشیس، تو کہتے تھے غشی پڑ گئی. ڈھانپ لینا ہے ہوش و حواس، اسی سے تو انسان چل رہا ہے. جو 6 سینسز ہیں آپ کے سب اسی پر ساری موومنٹ ہے. اور وہ اگر کورڈ ہو جائے، کوئی چیز ڈھانپ لے تو ہی بیکمس انکانشیس، غشی. تو یہی ہے یغشی، ڈھانپ دیتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن پر، یطلبہ وہ پیچھا کرتا ہے اس کا، حثیثاً جلدی، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم، نجوم نجم کی جمع ہے. نجم ستارے کو کہتی ہیں. یہ سورت کا بھی نام ہے. 53 نمبر جو ہے وہ سورہ نجم ہے. 53 نمبر سورت سورہ نجم. تو نجم کی جمع والنجوم اور ستارے، مسخرات، مسخر کر دیے گئے ہیں. مسخر یعنی تابع، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہے بریک ڈاؤن یا وہ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، خبردار، یا غور سے سن لو اس بات کو نا. اللہ یاد رکھو کہ لہ الخلق والامر، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، تخلیق سے ہے، اور والامر اور حکم دینا. تبارک اللہ، تبارک اللہ مبارک ہے، بابرکت اللہ کا نام، وہ اللہ جو رب العالمین ہے. عالم، لام پر زبر ہے، جہان کو کہتے ہیں. اگر لام کے نیچے زیر ہو عالم بن جاتا ہے، وہ علم رکھنے والا. تو یہ عالم ہے. بہت سے عالم ہیں نا، ایک فلکیات وہ بھی ایک پورا عالم ہے، سمندر وہ بھی پورا عالم ہے، پتہ نہیں کیا کون کون سے آبی جانور ہوں گے. زمین پر حشرات، انسان، یہ بھی ایک عالم ہے. بہت سارے عالم ہیں ایک ہے نا. تو عالمین، تمام جہانوں کا وہ رب ہے، پالنے والا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا. وہ دن کی روشنی کو رات کے پردے سے ڈھانپ دیتا ہے، اور پھر دن جو ہے وہ پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. یہ ایک سائیکل جو لیل و نہار کا ہے کہ دن ختم ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے، اور بہت سی جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں لیل و نہار کا. تو فرمایا کہ یہ سورج، چاند، ستارے
سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں، تابع ہیں، وہ مسخر کر دیا ان کو۔ آگے فرمایا کہ غور سے سن لو اور یہ یاد رکھو کہ پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، خلق، اور امر اور حکم دینا بھی، دو چیزیں ہیں نا، تخلیق اور تدبیر۔ اللہ خالق بھی ہے اور مدبر بھی ہے، ایک چیز کو پیدا کر دینا اور پھر اس کو مینیج کرنا، چلانا۔ تو کہا اللہ بڑی برکت والا ہے، تبارک اللہ، اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دیکھیے دو تین چیزیں اس میں غور طلب ہیں۔ ترجمہ تو بہت آسان ہوتا ہے، بہت سارے الفاظ اردو کے ہی ہوتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما، یہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے ہیں۔ تو یہ قرآن میں بہت سارے مشابہات بھی ہوتے ہیں اور محکمات بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ 6 دن یہ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے دن ہیں 24 گھنٹوں پر، یا یہ ایام، ان سے مراد دور بھی ہو سکتا ہے، پیریڈ، واللہ عالم۔ 6 ادوار میں بنایا۔ اس کی کیا دلیل دیکھیں، خود قرآن کی روح سے سورہ سجدہ کی 5ویں سورت پڑھیں آپ، سورہ سجدہ، یہ پہلا سورت کا نمبر ہوتا ہے، یہ آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ یہ سورت ہے السجدہ۔ میں آیت بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بورڈ پر لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے یدبر الامر، اللہ تعالیٰ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کسی بھی کام کی۔ کہاں سے؟ من السماء فی الارض، اللہ تعالیٰ کمانڈمنٹ اوپر سے بھیجتا ہے نا، تو کہا من السماء، آسمان سے زمین تک۔ اب وہ کمانڈمنٹ بھیج دیا اور اللہ کے کارندے موجود ہیں، ان کو اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے، ملائکہ ہیں، وہ کام سر انجام دیتے ہیں، پھر اس کی رپورٹ بیک کرتے ہیں اللہ کو۔ ثم یعرج علیہ، پھر یا رجوع، عروج سے ہے نا چڑھنا، پھر وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، ملائکہ کی بات ہو رہی ہے۔ فی یومن، ایسے دن میں، کانا مقدارہ، جس کی مقدار 1000 سنہ، 1000 سال ہے۔ ایک دن از اکول ٹو 1000 سال، یہ اللہ کے بتا رہا ہوں نا۔ اس میں 1 day از اکول ٹو 1000 ایئرس، اور یہ کہا یہ جو تم گنتی کرتے ہو اس حساب سے، مما تعدون۔ تو یہ سورہ سجدہ کی 5ویں آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ہاں، اور اس تدبیر کی جو روداد ہے، رپورٹ ہے، وہ اوپر پھر اس کے حضور واپس جاتی ہے، اور وہ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار جو ہے وہ تمہارے شمار سے، مما تعدون، اس میں ورڈ ہے مما تعدون، جس کی مقدار تمہارے شمار سے جو ہے وہ 1000 سنہ، الفا 1000 کو کہتے ہیں نا، اور سنہ سن کو، الفا وہاں بھی آیا ہے نا لیلۃ القدر میں، خیر من 1000 شہر، ہاں 1000، ہاں اس سے بہتر ہے وہ ایک رات لیلۃ القدر نا، ہاں خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا، اللہ اکبر۔ تو یہ بات یہ کہی گئی کہ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، ہاں اس آیت میں، یعنی جس کی اسکیم آج
آج ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ورکرس ہیں، کارکنان، قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے، وہ کل اس کی روداد اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن یعنی جو تمہارے حساب سے 1000 سال ہے وہ کام ان کے سپرد کیا جائے۔ اچھا اور دیکھیں معارج کی 4 آیت پڑھیں، 74، یہ ہے سورہ معارج، 70 نمبر ہے سورت، 70 کی آیت پڑھیں آپ 4۔ وہاں کیا بات کہی گئی؟ وہاں کہا تعرج الملائکۃ، فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، روح بھی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح الامین اور روح القدس کہا گیا ہے، الیہ اس کی طرف، فی یوم ایسے دن میں، کان مقدارہ جس کی مقدار ہے 50، وہاں پہ الف سنہ تھا، 50 الف سنہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1 day is equal to 50,000 سال، 1 day is equal to 50,000 سال۔ یہ تو یوم حساب ہوگا نا، یوم حساب کی ہے۔ نہیں یہ جو اللہ کی تدبیر، اللہ کے جو معاملات ہیں، ملائکہ ہے، یوم حساب کا نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے نا قیامت کے اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس طرح یہ لکھا ہے جو ملائکہ تو چڑھتے ہیں، قیامت کو کہاں چڑھنا ہے؟ یہ تو تدبیر کی بات ہے۔ بہرحال اینی وے یہ مقصد صرف کہنے کا یہ ہے جو یہاں پر 6 ایام ہے، اس میں بس واللہ عالم، بس یہ معنی کا ہے۔ وہاں جو بھی لکھا ہے نا کہ اس کے ادوار کیا ہیں، یا یہ ہمارے دن کے مطابق 24 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ جو ہے وہ تنازع یا وہ نہیں ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں قرآن کی روح سے یہ بھی ہے کہ ایک دن 1000 سال یا ایک دن 50,000 سال ہے۔ ایک دن 24 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ دن ڈھانپ دیتا ہے رات۔ ہاں اوبویسلی یہ میں نے کہا ہے یہ اللہ کا جورسڈکشن ہے، جیسا بھی ہو۔ تو یہ صرف بتانے کا مقصد تھا کہ جہاں پر ایام کہا گیا ہے نا، تو ایام تو یوم کی جمع ہے نا، تو ناٹ نیسیسریلی وہ ہمارا والا یوم دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہو یا جو بھی ہو، اگر وہ قیامت کا بھی ہے واٹس ایور، وہ یہ ہے کہ وہ ادوار کے معنوں میں ہے، کس پیریڈس کے معنوں میں ہے، لیکن بس 6 دنوں میں بنا دیا، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا جی۔ معاملہ جو ہے جی 10,000 سال کا، ہاں 1,000 سال کا، ڈفرینٹ سینیریو میں ہے، ہاں ڈفرینٹ میں ہے، ڈفرینٹ بیان کیا گیا ہاں کہ ایک جگہ پہ 1,000 سال تک ہاں ہوگا ہاں اور ایک جگہ پہ ہے وہ 50,000 سال ہاں۔ تو اسی طرح جو ہم پڑھ رہے ہیں ارض و سما کی تخلیق، وہ بھی ایس پیرائے میں وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو سکتا ہے، وہ کتنے بھی سال ہوں، ہے نا۔ تو یہ ہم نے اسی لیے ریفرنس دیا ہے اس کا کہ وہ ایک الگ پرسپیکٹیو ہوگا، اس کے حساب سے اللہ کی منشا ہوگی جو بھی ہے۔ بس یہی ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ 6 ایام کتنا پیریڈ ہے، بس صرف اتنی بات ہے۔ یہ ذہن میں نہ ہو کہ جی ہمارے جیسے 6 دن ہوتے ہیں نا، ہاں ایگزیکٹلی بالکل، ہاں۔ تو اس کا بس اتنا ہی ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے 6 دنوں میں سب جگہ ہی، تو واللہ عالم۔ اچھا جو دوسری بات ہے وہ بھی متشابہات میں ہے، ثم استوى علی العرش، کیونکہ اس کی جو حقیقی کیفیت ہے وہ انسان پرسیو نہیں کر سکتا کہ کیسا عرش ہوگا، وہ مجسم ہوگا یا استعارہ ہے، اللہ کی ذات کو تو کچھ نہیں چاہیے نا، تو وہ کیسا ہوگا بس یہ بھی متشابہات میں ہے۔ لیکن اس نے ارض و سما کی تخلیق کی، اور وہ تخلیق کرنے کے بعد وہ مستوی ہو گیا عرش پر، اپنے تخت پر جلوہ فروز ہو گیا۔ اب یہ اس کی شان کے مطابق جیسا بھی ہوگا، یہ بھی اسی میں سے جو ہے وہ بات کہی گئی ہے نا جی۔ لیکن معنی جو ہیں وہ واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں ارض و سما کو بنایا، اور پھر وہ عرش پر جو ہے اللہ کی ذات وہ قائم ہو گئی، ہے نا جی، تخلیق کے بعد، بنانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔
آگے فرمایا کہ یغشی اللیل لیل النہارا، وہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن پر، اور یطلب حثیثا، اور پیچھا کرتا ہے دن، اور پیچھا کرتا ہے اس کا جلدی سے. یعنی یہ جو ایک سائیکل ہے وہ اس طرف اشارہ ہے جو رات اور دن کا ہے، کہ رات ختم ہوتی ہے دن آ جاتا ہے، دن ختم ہو تو رات آ جاتی ہے. یہاں پر کہا ہے نا دن کی روشنی کو اللہ تعالیٰ رات کے پردے سے یغشی کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، اور پھر پیچھے آ جاتا ہے. یہ اس طرف سائیکل ہے. اللہ اکبر. اور 3 چیزوں کا فلکیات کی روح سے یہاں اس آیت میں ارشاد فرمایا. بڑی چیزیں، شمس و قمر اور نجوم. شمس سورج کو کہتے ہیں، والقمر چاند کو کہتے ہیں، اور نجوم چاند ستارے کو کہتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اور من و ان اللہ کے حکم کی پابندی وہ کر رہے ہیں، ہے نا جی. مسخرات ہیں، کہا ہے نا یہ سب تابع ہیں اس کے حکم کے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ مسخرات جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک نظام بتا دیا وہ سختی سے اس پر عمل کر رہے ہیں. دیکھو ہم یہاں تو یہ 3 چیزیں ہیں نا، شمس و قمر اور نجوم، اور وی ڈونٹ نو کہ اور کتنے سیارے، کتنے پلینٹس، کتنی گلیکسیز ہیں، اور وہ دے آر موونگ ان دیئر اون آربٹس، اپنے اپنے مدار میں، اور اتنا پریسائزلی موو کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں سال سے کہ اگر آئیوٹا آف سیکنڈ کا بھی فرق ہو جائے تو ان میں ہیڈ آن کولیجن ہو جائے، ٹکرا جائیں. لیکن یہ ڈزنٹ ہیپن. وہ اس لیے بڑا پریسائزلی اللہ کا نظام ہے. یہ مسخرات کہا ہے. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے نا. موو تو کر رہے ہیں نا، یہ جو گرہن وغیرہ لگتا ہے یہی ہے، ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ تو فیکٹ ہے کہ دے آر موونگ. لیکن وہ دیکھیں اس انداز سے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اگر کولائڈ کر جائیں تو ختم ہو جائے سب چیز. لیکن یہ مسخرات اللہ کا ہے نا جی. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، اور الا غور سے سن لو، یاد رکھو، لہو اسی کے لیے، الخلق والامر 2 چیزیں ہو گئی نا، خلق اور امر، پیدا کرنا اور حکم دینا، ہے نا جی. اللہ اکبر. یعنی ساری تخلیق بھی اللہ کی ہے، تدبیر بھی اسی کی ہے نا جی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، خلق، اور وہی اس کا فرما روا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنی خلق کو اس نے دوسروں کے حوالے کر دیا ہو. ہاں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ آؤٹ سورس کر دیا، نہیں ہوتا، چیز بنائی کسی اور کو دے دیا، بہت ہوتا ہے، ٹھیکے پہ دے دیا، زمینیں ہیں مزارے پہ دے دی، مزارہ کام کر رہے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. بہت کچھ ایسا ہے. ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی. اللہ نے یہ کہا ہے کہ بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے، اور اس میں کوئی شرکت غیر نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور اللہ کی ذات ہی ایسی سپریم ہے کہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے. تو مدبر ہے، قرآن میں بار بار کہا ہے مدبر، وہی چلا رہا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں خلق اور امر، یہ 2 چیزیں آئی ہیں کہ خلق، ہر چیز کو پیدا بھی اللہ نے کیا، اور اس کی تدبیر اور اس کو چلانا، اس کے احکامات وہی دے رہا ہے. وہ یعنی کسی بھی مخلوق کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خود مختار ہوگا، جو چاہے وہ کرے، ایسا نہیں ہے. کسی مخلوق کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرے، ہے نا جی. اور اس میں دیکھیے ایک لفظ ہے تبارک اللہ، ہے نا جی، کہ بابرکت ہے اللہ، ہے نا اس آیت میں. خلق
خلق والامر کے بعد تبارک اللہ، اس سے کیا مراد؟ اللہ بڑا بابرکت ہے، تبارک اللہ ہے نا لفظ، ہاں اس کے یہ معنی ہیں، یعنی اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی دیر از نو باؤنڈری، نو لمٹ، کوئی حد نہیں ہے، برکت ہی برکت ہے، اور بے حد و حساب، بے حد و حساب اس کی طرف سے بھلائیاں خیرات پھیل رہی ہیں اس کی ذات سے نا، یہ برکتیں ہیں، یہ اللہ کی برکتیں، اور ہر طرف دیکھیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور بلکہ اللہ نے پرسویٹ کیا ہے کہ یہ کائنات پر پونڈر کیا کرو تاکہ معرفت الہی ہو، ہر طرف جو ہے نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ ارض و سما، یہ بغیر پلر کے لاکھوں میل آسمان، یہاں سے ٹریول کر کے آپ میکسیکو پہنچ جائیں، یہی آسمان ہے، اللہ اکبر ہے، کوئی اس میں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ پلر ہے سہارا دے کر رکا ہوا ہے، اور اس آسمان پر اتنی چیزیں بنا دیں، ستارے، چاند اور سورج، اللہ اکبر، زمین کو کتنا پھیلا دیا، سینکڑوں میل آپ ٹریول کرتے جاتے ہیں، زمین ختم نہیں ہوتی، اللہ اکبر، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، یہ کوئی مین میڈ تو نہیں ہے نا، ان پر غور کرو گے تو آپ کا دل یہ کہے گا یس دیر از اے سپریم پاور، کوئی ایسی موسٹ کہ واقعی جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ سائنس کتنی بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جائے، کبھی آپ یہ کریں درخت کا پتا آپ توڑ کر دیکھیں، وہ ایسا کمال کا ہوتا ہے، اس میں جو لائن ایسے پتا ہے نا، تو یہ سینٹر ہے، یہ اس طرح لائنیں، پیپل کا درخت دیکھ لیں، یہ آپ ورنیئر کیلیپر سے ناپیں، ورنیئر کیلیپر ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ ملی میٹر کا بھی کوئی حصہ فرق نہیں ہوگا، اس پہ لائنیں ہوتی ہیں پتے میں، یہ کوئی انسان بنا کر دکھائے ہوئے، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی ذات اللہ ہی ہے یار، ہر پتے میں لائن ڈفرینٹ، ہاں ہر پتے میں ڈفرینٹ ہے، میں وہ تو کہہ رہا ہوں، میں ویسے بتا رہا ہوں تخلیق ہے نا، لیکن آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں لگے گا کہ شاہکار ہے بہت، یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں بالکل ہر ڈفرینٹ ہے، جب درخت ڈفرینٹ ہے تو پتے بھی ڈفرینٹ ہی ہوں گے، وہ تو ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا نا افلا یتدبرون القرآن، قرآن اسی طرف تو تمہیں راغب کر رہا ہے کہ تدبر کرو ہر چیز میں، اللہ کے کلام میں بھی تدبر کرو، اور گرد و نواح جو چیزیں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس میں بھی کرو، تو یہ ہے۔ اور اس میں باقی جو آیا تھا ثم استوى علی العرش، اس کی تو بات ہو ہی گئی ہے کہ وہ عرش کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے، کہ وہ مجسم چیز ہے یا استعارہ ہے، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اچھا یہ خاص اہمیت کا حامل ہے فریز جو ہے الا لہ الخلق والامر، یہ جو ہے لہ الخلق والامر، خلق اور امر، اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے ساتھ اللہ کہہ دیا، ایسی نہ پڑھنا اللہ، لیکن مطلب خبردار، ہوشیار، غور کرو، غور سے ذرا، اللہ اکٹھا لفظ ہے یہ آتا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ اکبر ہیں، یہ بھی قرآن حکیم کا ایک اعجاز ہے بہت بڑا، اٹس دا ورڈ آف اللہ، اس میں بہت سی آیات آپ کو ایسی ملیں گی کہ ایک پیچیدہ علمی نکتہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی
سب کے لیے ہے نا، قرآن سب کے لیے ہے، الناس لوگوں کے لیے. ایک عام آدمی بھی اسے پڑھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن کوئی وہ نہیں ہے. عام آدمی سادہ مفہوم یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، خلق اللہ نے تخلیق کی ہے، اور اب اسی میں اس کا حکم چلتا ہے. تخلیق پیدا کرنا بھی اسی کی ہے، تخلیق اور حکم، اس کائنات میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے، ہر چیز پر ہے. سو سمپل، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور اب اسی میں اس کا حکم کار فرما ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے، جو کچھ محقق ہوں، فلسفی ذہن ہو، اس میں بہت کچھ مل جائے گا گہرائی میں. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، تدبر کرو نا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں جو تخلیق ہے، اٹس ان ٹو فیسز، دو سطح ہیں، یعنی دو الگ الگ عالم ہیں. ایک کیا ہے؟ عالم خلق، اور ایک عالم امر. یہ دیکھیں آپ، دو چیزیں ہیں، خلق اور امر. یہ دیکھنا آپ نا. عالم خلق، اور یہ بھی ایک عالم امر. یہی دو لفظ تھے نا، خلق اور امر، یہی دو لفظ تھے اس میں. دیکھیے عالم خلق جو ہے، خلق پہلے آیا تھا نا. یہ چلے پہلے میں عالم امر آپ کو بتاتا ہوں ابھی. یہ کیا ہے؟ دیر از نتھنگ، را میٹیریل وغیرہ کچھ نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ لکڑی کارپینٹر کو دے دو، بتا دو تو وہ بنا دے گا. آپ کو مٹیریل تو دیا ہے نا، میز بنا دے گا، جو بھی کہیں گے بنا دے گا، الماریاں. نتھنگ، جس کو عدم کہتے ہیں، عدم محض سے تخلیق اللہ کا کام ہے. عدم محض سے بنا دیتا ہے تخلیق. یہ اس کی شان ہے. بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ صرف کن کہے اور چیز ہو جائے گی، فیکون ہو جائے گی.